واسطہ خود کو ہر حال خدا میں امہ کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی حاضری نصیب فرمائی۔ گھر میں آنے والے جو مہمان ہوتے ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر میں آئے تو پہلے سے ان کے لیے آپ پانی رکھ دیتے ہیں، وہ اپنی چاہت کے مطابق پانی پیے۔ کچھ مہمان ایسے آتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد بچوں کے ذریعے آپ پانی پلاتے ہیں کہ جاؤ ان کو پانی پلائیں، اور تیسرے قسم کے جو مہمان آتے ہیں اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے ہیں، یعنی کہ یہ خاص الخاص مہمان ہوئے جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سالن ڈال رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کی ضیافت کر رہے ہیں۔ تو یہ مہمانوں کے استقبال کا طریقہ ہے۔ ہمارے سامنے ایک اللہ کا مہمان آ رہا ہے، یعنی رمضان۔ اس کا ہم استقبال کیسے کریں؟ شریعت نے اس جانب ہماری توجہ دلائی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے ناقل ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخر میں یعنی رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جمع کیا اور ایک لمبا خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قد اضلکم شہر مبارک، کہ تمہارے اوپر ایک بابرکت اور مبارک مہینہ سایہ قدم ہو رہا ہے۔ یعنی وہ ایسا مہینہ ہے جو برکتوں سے تم سب کو اپنے اندر ڈھانپ لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے یعنی شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قد جعل اللہ لکم الصیام فریضۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ تم پر فرض کیا ہے۔ وقیامت تطوعا، اور اس کے رات کی تراویح کو تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔
اس کو جس قدر اخلاص اور تتبع کے ساتھ ادا کرو گے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں ثواب ادا کرے گا۔ روزہ یہ فرض ہے، ہر مسلمان ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے، صرف اور جو غیر مسلم ہے ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ عاقل بالغ مسلمان پر اور صحت مند ہو، بالکل ایسا بیمار کہ اس کی بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزہ رکھنے پر، تو پھر اس کے لیے رخصت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو تم پر فرض کیا ہے اور اس کی تراویح کو تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنا، نفل کے ذریعے کوئی نیکی کرنا ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کرنا، اور فرمایا اس مہینے میں فرض ادا کرنا، ایک فرض ادا کرنا ایسا ہے جیسے کہ 70 فرض ادا کرنا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، کہ جو جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اور اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو ہے یہ غم خاری کا مہینہ ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، غریب ہے، نادار ہے، روزے دار ہے، ان تمام پر غمخواری کرنا، ان کے غموں کو بانٹنا، ان پر اپنے اموال کو خرچ کرنا، اس طرح یہ مہینہ غمخواری کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانا، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے اور جہنم سے اس کو آزادی اور پروانہ عطا کر دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزے داروں کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا پیٹ بھر کر کھلانا مقصود نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ثواب ایک کھجور کھلانے پر بھی یا ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی یا ایک گھونٹ لسی مضفتہ لبن فرمایا کہ ایک گھونٹ لسی پلانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ثواب اس کو روزے رکھنے پر عطا فرماتے ہیں اتنا ہی روزہ افطار کرانے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اس روزے دار کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عظیم الشان یہ عبادت ہے، لوگوں کو افطار کرانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور کیونکہ یہ مہینہ تو ہے یہ غمخواری کا، ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اتنے اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کو محتم شان سمجھتے تھے کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو فوقیت دیتے تھے اور اس کے روزے کو اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں صحابہ کرام کی جماعت ہے، جان ہتھیلیوں میں ہے، جو آپ سفر میں ہیں تو آپ پر روزہ رخصت ہے، بعد میں آپ اس کی قضا کریں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس حالت میں بھی روزہ رکھے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام گرمیوں کی وجہ سے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے گرنے لگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو الفاظاً منع کیا کہ اب تم لوگ روزہ مت رکھو۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی تھی جو پورے سال روزہ رکھتی تھی۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر ہیں، اور ملک شام جو ہے اس وقت بہت امیر علاقہ تھا، ہر چیز کی وہاں ریل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ ہم وہاں آنا چاہ رہے ہیں، وہاں کا دورہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہاں پہنچے اور معائنہ کیا، پھر آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے گھر کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کو لے کر ان کے گھر گئے، اپنے گھر گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں ایک جھوپڑی تھا، گھر نہیں تھا بلکہ ایک جھوپڑی تھا جو کھجور کے پتوں کا بنا ہوا تھا، اس میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی کچھ ہے تمہارے گھر میں؟ پھر اس کی چھپر کی چھت جو رہتی ہے اس میں سے پانی کا مشکیزہ نکالا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا ابو عبیدہ کچھ رکھ لیتے گھر میں، کھانے پینے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، صرف وہاں پر 2 روٹیاں لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک خاتون آتی ہے بڑھیا، وہ 3 روٹی 3 ٹائم کی میرے لیے پکا کے چل جاتی ہے، ایک وقت تازی روٹی کھا لیتا ہوں، دوپہر میں وہ روٹی سوکھ جاتی ہے تو یہ پانی سے بھگو کر کھاتا ہوں، شام میں یہی روٹی کھاتا ہوں۔ ملک شام کا گورنر ہے، اپنے گھر میں مال بغیر پیر رکھ سکتا تھا، ذخائر زمین سے نکل رہے ہیں، سونے چاندی ہے، رعایا کوئی پسماندہ نہیں ہے، لیکن اس وقت کے گورنر کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا ابو عبیدہ تم بالکل ویسا ہی ہو جیسے نبی نے تم کو چھوڑا، کہ تمہارے اوپر دنیا نے ذرہ برابر بھی اثر نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دی ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ دنیا سے تو گزرا ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ پورے عرب ممالک میں اس وقت سب سے زرخیز اور سب سے مالدار ملک شام تھا، اور وہاں کے گورنر کی یہ حالت تھی۔ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے جتنا بھی کام کرتے تھے، فرمایا صبح سے شام تک تو یہ ملکی کام اور اپنے جو میرے کام ہوتے ہیں گورنری کے وہ انجام دیتا ہوں، میرے پاس وقت ہے تو میں اپنی دنیا کو اکٹھا کروں اور اللہ کو بھول جاؤں۔ حضرت یحییٰ برمکی رحمہ اللہ وقت کے بہت مالدار تھے، اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ جو حدیثوں کو جمع کرتے تھے اور محدث ہیں، ہر مہینے 1000 درہم اس وقت کے ان کو ہر مہینے دیتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری جو محدث ہیں وہ روزانہ تہجد میں سجدے میں دعا کرتے تھے کہ بار الہ یحییٰ برمکی نے مجھے دنیا سے بے پرواہ کر دیا ہے، بے نیاز کر دیا ہے، تو اس کے آخرت میں اس کے لیے بے نیازی کا پروانہ دے۔ کہتے ہیں نا اللہ والوں کو کھلانا بھی عبادت میں مدد کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ ان کو جب ہم دیتے ہیں، جب ان کی مدد کرتے ہیں تو وہ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ انتقال ہوا یحییٰ برمکی کا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ فرمایا سفیان ثوری کی دعاؤں نے مجھے جہنم سے بچا دیا۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ۔
یہ مہینہ جو ہے غمخواری کا ہے، اظہار اور قربانی کا ہے، کہ جو آپ نے کھا لیا اس کا بھی حساب دینا ہے، جو آپ چھوڑ کر جائیں گے اس کا بھی حساب دینا ہے، لیکن جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، غربا اور مساکین پر خرچ کیا، روزہ داروں کو افطار کرانے پر خرچ کیا اور یتیموں پر خرچ کیا، وہ آپ کو آخرت میں کام دے گا، وہی آپ کے اصل مال ہے۔ ہم یہ دنیا میں جو اکٹھا کر رہے ہیں، یا تو ہم کھائیں گے یا چھوڑ جائیں گے، اور ان دونوں کا حساب دینا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، جو اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے، جو اللہ کے نیک کاموں پر خرچ کریں گے، وہی آخرت میں ہمارے لیے باعث نجات کا ذریعہ ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ روزہ افطار کرائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ کون ایمان والا نہیں چاہے گا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں؟ ہم تو ہمارا یہ تھا کہ جتنے اگر 10-15 آئٹم ہے ہمارے گھر میں کھانے کی چیزیں، ورائٹیز، تو اس میں 15 میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے غریب اور مسکین کو دے۔ ایک مسلمان کی ایمانی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 2-4 اس میں سے تو روزے دار کو نہیں نکالے، چاہے وہ روزگار امیر ہو یا غریب ہو۔ ہم کو تو یہ ثواب کمانا ہے، اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ اور جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنانا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال تو غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں پر مال خرچ کرتے ہی تھے، لیکن رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے کا، مال کو خرچ کرنے کا اتنا جذبہ بڑھ جاتا تھا، اتنا تیز ہو جاتا تھا، جس طرح تیز ہوا چلتی ہے، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں بڑھ جاتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایتیں ہیں، انفق انفق علیک، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں خوب اضافہ کرتا ہے، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ اسی حدیث میں فرمایا کہ تم غور نہیں کرتے کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اللہ اپنے خزانے کو لٹا رہا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آئی ہے۔ تم خرچ کرو گے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ انفق علیک، کہ میں تم پر خرچ کروں گا، تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ تم پر خرچ کرے گا، اپنا مال، اپنا خزانہ تم کو لٹا دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر یقین ہوگا اللہ کی ذات پر، اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول کی اس بات پر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ بھی خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ ہی ہوگا، کمی کبھی نہیں ہوگی۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے جمع کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے جمع کر رہے ہیں، لیکن کیا وعید ہے کہ یہ بچے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے؟ جب ہمارا دل ہی سخت ہے اور مضبوط ہے کہ ہم خرچ نہیں کرتے، دل نہیں بولتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ مومن کی نشانی اور مومن کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں مال سے محبت ہونے کے باوجود۔ مال سے ہر ایک کو محبت ہے، لیکن اس پر محبت ہونے کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ کسی ایک نیکی کے ذریعے ثواب کمانا ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرنا۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ
روزے داروں کو افطار کرانا، یتیموں کا اور بیواؤں کا اور مسکینوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے لیے راشن دے دینا. بھائی رمضان بھر کے لیے میں آپ کو گھر میں راشن دے دیتا ہوں. اتنے غریب اور مسکین ہیں، ان کا کوئی پریشان حال نہیں ہے. جوانی میں اس نے اپنی جان کو، اس کی جان چلے گئی باپ کی. ابھی صبح ایک میٹنگ میں تھا، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ سگریٹ اور گٹکا رمضان میں بھی بند کر دینا. جو کھاتے ہیں چاہے وہ روزے سے ہو یا روزے سے نہ ہو، رات میں تراویح ہوئی منہ میں ڈال دیں. بھائی یہ سب چیزیں چھوڑ دو. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے میرے پاس تین لوگ، 3 قسم کے پیشنٹ آئے. وہ تمام، کوئی سگریٹ پیتا تھا، کوئی گٹکا تھا اور کوئی کھیلی کھاتا تھا جو زبان کے نیچے رکھتے. ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا لیکن وہ سمجھے نہیں. ایک کو 2 بچے ہیں، ایک کو 1 بچہ ہے، ایک کو 1 بچی ہے. 35-40 سال، 35 اور 36 سال کی عمر، یہ درمیان ہے. جب یہ بات دیگر یہ تینوں انتقال کر گئے. ہارٹ اٹیک آیا. آپ نشہ اور چیزیں لیں گے تو ظاہر سی بات ہے وقت سے پہلے آپ چلے جائیں گے. اب وہ 4 بچے یتیم ہو گئے اور 3 عورتیں بیوہ ہو گئی، ان کا کون پریشان حال ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ چیزیں اگر ہم چھوڑ دیں گے ہم پہ آفت نہیں آئیں گی. ہمارے بچے یتیم نہیں ہوں گے، ہماری بیویاں بیوہ نہیں ہوں گی. کہ وہ جوانی میں وہ تینوں باپ چلے گئے اور ان کے 4 بچے، ان تینوں کے 4 بچے یتیم ہو گئے اور تینوں کی بیویاں بیوہ ہو گئے. ہم کو اس طرح بھی سوچنا ہے کہ کس طرح لوگ یتیم نہ ہوں، کس طرح ہماری بیویاں بیوہ نہ ہوں. ان چیزوں کو چھڑوائیں اور جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، ان کی مدد کریں، ان کی امداد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو صبر دلانے کا ہے. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو الفاظ کے ذریعے، اچھے الفاظ کے ذریعے صبر دلاؤ. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ان پر خرچ کروا. کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسا ہی جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے رمضان کا شیڈول بنائیں گے اور نظام الاوقات بنائیں گے. کیا آپ تجارت پیشہ ہیں تو آپ جو اپنے مالک ہیں خود کے، جب چاہے دکان بند کرے، جب چاہے کھولے. تلاوت کم سے کم رمضان میں 2-3 گھنٹے مقرر کر رہے ہیں. تمہیں کو 2-3 گھنٹے تلاوت کرنا ہے. باقی جو اوقات رہیں گے وہ دوسری چیزیں ڈیجیٹل. جیسے اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو. ایک کلمہ طیبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کوئی ایسا کلمہ مجھے دے دے جس سے میں آپ کا روز ذکر کرتا رہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ تو سبھی نبی پڑھے اور ان کی امتیں پڑھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان اور آسمان کے سارے فرشتے اور زمین کے سارے خزانے اور سارے انسان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو وہ یہ کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے کی کثرت کرو. دوسری چیز فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو. استغفر اللہ، چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں گنہگار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کے اولاد میں، اس کے صحت میں اور اس کے جو بھی حاجت ہے اس میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور 2 چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی مزید کثرت کرو. ایک یہ کہ اللہ سے جنت کو مانگو اس مہینے میں.
پورے مہینے تو مانگنا ہی ہے، اس مہینے میں خاص طور سے مانگو، اور دوسری چیز جہنم سے پناہ مانگو۔ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کی مخلوقات جو ہے وہ تمام کے تمام جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، تم بھی اس سے پناہ مانگو۔ جب اس طرح ہم شیڈول بنائیں گے تو ہماری پورے رمضان میں ہماری تربیت ہو جائے گی، اور جب تربیت ہو جائے گی تو پھر پورے رمضان کے بعد پورے سال ہمارے جو اوقات ہیں وہ عبادت میں گزریں گے۔ ورنہ جس طرح ہر سال رمضان آتا ہے اور رمضان کو جس طرح ہم گزار دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ نے تراویح پڑھ لی، باقی جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روزے کا اثر اور تراویح کا اثر اور ذکر اذکار اور رمضان کا اثر یہ ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی اس پر تعمیل رہے اور اس پر چلتا رہے بندہ، یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو اپنا ایک شیڈول بنائیں کہ ہم کو یہ وقت میں تلاوت کرنا ہے، اور یہ وقت میں ذکر و اذکار کرنا ہے، اور یہ وقت میں نفل نماز پڑھنا ہے، جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، یہ نوافل بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کو صحیح قدر دانی کے ساتھ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔